علم و عمل کا پیکر، زہد و تقیٰ کا خوگر، حکمت میں تھا مسلم لدھیانوی ہمارا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء كتب الله لك، وان اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا ما كتب الله لك۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی آیت جو ہم روز پڑھتے ہیں، بلکہ روز کئی بار پڑھتے ہیں، معنی اس کا سامنے ہے آپ کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بستہ ہم اقرار اور عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک کی تقدیم کے ساتھ حصر کا معنی پیدا ہو گیا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں چاہتے۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے، یہ حصر سے پیدا ہو رہا ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی کسی اور کی نہیں کرتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یعنی کسی اور سے نہیں چاہتے۔ یہ حصر کے ساتھ دوسرا مفہوم نکلا ہے۔ اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، یا غلام، اے لڑکے، اے نوجوان، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چھوٹی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قریب البلوغ تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے کوئی تقریباً 80 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کا دھیان رکھا کر، اللہ تیرا دھیان رکھے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا دھیان رکھا کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ اسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ سے مدد مانگا کر۔ وعلم، اور اس بات کا تو یقین کر لے، ان الامة لو اجتمعت، کہ اگر ساری کی ساری انسانوں کی جماعت
امت سے یہاں جماعت انسان مراد ہے، سارے کے سارے انسان اکٹھے ہو کر اجتماعت اعلیٰ ینفعوک، اگر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ تجھے نفع پہنچانے کی کوشش کریں، لن ینفعوک، تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، ہرگز تجھے نفع نہیں پہنچائیں گے، الا ما کتب اللہ لک، مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ ولو اجتماعت، اور اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، ان یضروک، کہ تیرا کچھ بگاڑ دیں، تجھے کوئی نقصان پہنچا دیں، لن یضروک، تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتب اللہ لک، مگر وہی جو اللہ نے لکھا۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا انسانوں کے ہاتھ میں انسانوں کا نفع نقصان نہیں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ۔ قرآن کریم میں کتنی ہی آیات ہیں جہاں مشرکین کے شرک کی تردید کرتے ہوئے یہ الفاظ آئے کہ اتعبدون من دون اللہ ما لا یضرکم ولا ینفعکم، اس مفہوم کی بہت ساری آیات۔ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تم ایسوں کے سامنے ناک رگڑتے ہو جو نہ تمہارا کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کی تردید کرتے ہوئے جو وہ الہہ باطل کی پوجا کرتے تھے تو انہیں الفاظ کے ساتھ تردید کی ہے کہ وہ نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، نہ تمہارا بگاڑنا ان کے اختیار میں ہے نہ تمہارا سنوارنا ان کے اختیار میں ہے، تم ایسوں کے آگے ناک رگڑتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یا ابتی کہہ کے جو درخواستیں کی تھی کہ کسی طرح سے ابا سیدھا ہو جائے، اس میں یہ بھی تھا یا ابتی اتعبد ما لا تسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ ابا جی آپ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو کیا آپ ان کی پوجا کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات جو شرک کی رد میں ہیں ان میں یہ مضمون واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے اور بگاڑنے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، مخلوق میں سے کسی کو انسان کے بنانے اور بگاڑنے کا اختیار نہیں دیا۔ یہ عقیدہ واشغاف تحت لفظ ترجمے کی تحت ثابت ہے، جس میں کوئی کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کیا حاصل ہے اس عقیدے کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت بنانے بگاڑنے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، انسان کی قسمت بنانے بگاڑنے کا اختیار اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا، نفع نقصان اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، کسی کے نفع نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دیا۔ ساری جماعت اکٹھی ہو کر کسی کا کچھ بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ کو منظور نہ ہو، اور سارے انسان اکٹھے ہو کے کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کو منظور نہ ہو۔ یہ ہے اس عقیدے کا حاصل۔ تو جس وقت نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے، تو انسان اگر پکارے تو اسی کو ہی پکارے گا، مدد مانگے تو اسی سے ہی مانگے گا، کسی اور سے مدد مانگنے کی اور کسی کو پکارنے کی اپنی مشکلات کے لیے گنجائش نہیں ہے اس عقیدے کے تحت۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ بنیادی طور پر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی تکلیف ہو، کوئی کسی قسم کا فکر ہو، اگر پکارنا ہے مدد کے لیے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے اور کسی کو نہیں پکارنا، کسی دوسرے کو پکارنا ٹھیک نہیں، چونکہ کسی دوسرے کے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ ہے اس عقیدے کا حاصل۔ لیکن آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مضمون تو چلا آ رہا تھا انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا، اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے آگے قصہ شروع ہو گیا تھا اولیاء کی کرامات کا، اور اولیاء کی کرامات کو ذکر کرتے کرتے یہ آج کا قصہ شروع ہو گیا۔ یہ توحید کا دوبارہ توحید کا موضوع تو بہت پہلے گزر چکا،
اور یہ باتیں ساری کی ساری پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو یہ درمیان میں کیا قصہ شروع ہو گیا؟ مضمون کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے وہ تو موضوعات کے بیان کے بعد کرامات کا تھا، اور کرامات کا سلسلہ پچھلے بیان میں بھی کرامات کا تذکرہ ہی ہوا تھا، تو یہ درمیان میں یہ آج استعانت اور یہ توحید کا قصہ کیا شروع ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ جن کی کرامات کے ہم قائل ہیں، کرامات اولیاء برحق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور کیسی کیسی کرامات ان سے صادر ہو سکتی ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے پچھلے بیان میں آ چکی کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے جو بات صادر ہو سکتی ہے اولیاء کی کرامت سے صادر ہو سکتی ہے، چونکہ دونوں ہی اللہ کے فعل ہیں، اس میں بندے کا دخل نہیں ہوتا، اور ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس امت میں وہ ولی ہے، کیونکہ ولی کو جو شرف حاصل ہوا ہے اس نبی کی ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اور اگر اللہ نے اس کی کوئی بزرگی نمایاں کی ہے تو اسی نبی کی اتباع کی وجہ سے کی ہے، اس لیے اسے شرف کا حاصل ہو جانا اصل کے اعتبار سے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ شرف حقیقت میں نبی کا ہی ہے جس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ یہ شرف حاصل ہوا، اس لیے یہ بات عقیدے کا جز ہے کہ ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو ولی سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں، کیا ولی کرامت کے طور پر اپنے کسی مرید یا اپنے کسی معتقد یا اپنے کسی ماننے والے کی مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ سوال سمجھ گیا؟ کوئی مرید ڈوب رہا ہے تو ولی کی کرامت کے طور پر وہ ولی آئے اور آ کے اس کو ڈوبتے کو بچا لے۔ وہ کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہو تو ولی آئے اور اس کشتی ڈاواں ڈول ہونے والے کو بچا لے، کیا ایسی کرامتیں بھی پیش آ جاتی ہیں اور ولی کسی کی مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ یہ ہے سوال جس کا جواب دینے کے لیے پہلے میں نے آپ کو عقیدہ بتایا، اور اس عقیدے کے ساتھ اس قسم کی کرامات کی کیا حیثیت ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو پھر اس عقیدے کے ساتھ اس کا جوڑ کیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کرامات کے سلسلے میں نے یہ توحید کا عقیدہ پہلے آپ کے سامنے رکھا تاکہ عقیدے میں آپ کے فرق نہ آئے، عقیدہ آپ کا پکا رہے۔ آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی واقعات اس قسم کے ہو جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اس عقیدے کے ساتھ ان واقعات کا کیا جوڑ ہے۔ پچھلے دنوں میں دارالعلوم کبیر والے سے ایک طالب علم کا میرے پاس خط آیا، وہ آج بھی میں اپنا دراز دیکھ رہا تھا تو وہ خط اس طرح سے رکھا ہوا ہے اور میں نے اس کا جواب لکھا نہیں، بلکہ اور طرح سے اس کو متوجہ کر دیا کہ مولانا عبدالقادر صاحب سے مل کے اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اس طالب علم نے لکھا کہ ایک کتاب ہے کرامات امدادیہ، کرامات امدادیہ کتاب ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت جو ہمارے مسلم بزرگوں میں سے ہیں، اور ہم ہر طرح سے دینی معاملات میں ان کو اعتماد کرتے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم اس دور کے مجدد سمجھتے ہیں، حکیم الامت سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کرامات امدادیہ، اور امدادیہ کا مطلب ہے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بھی پیر ہیں، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بھی پیر ہیں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے بھی پیر ہیں، مولانا محمد یعقوب صاحب دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر ان کے بھی پیر ہیں، اور حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، یہ دونوں اگرچہ بظاہر بیعت حضرت گنگوہی سے تھے لیکن ان کو اجازت حاجی امداد اللہ صاحب سے بھی ہے، اور یہ حضرت گنگوہی کے بھی خلیفے ہیں، اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی خلافت ان کو حضرت گنگوہی کی طرف سے ہے، لیکن استفادہ مکہ معظمہ میں مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے حاجی امداد اللہ صاحب سے بھی کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ہمارے اکابر دیوبند ہیں سارے کے سارے روحانی طور پر متعلق ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کو مہاجر مکی اس لیے کہا جاتا ہے، پہلے یہ تھانہ بھون میں رہتے تھے، تو 1857 کا جو جہاد ہوا
اس جہاد میں یہ امیر جہاد تھے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی، سارے ان کے سپاہی تھے۔ باقاعدہ ان کا انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، مقابلہ ہوا شاملی کے میدان میں۔ آخری مقابلہ تھا بہت سخت، لیکن آخر کچھ ہندوستان کی قسمت انگریز غالب آ گئے، اور یہ جو تحریک جہاد کی اٹھی تھی وقتی طور پر مغلوب ہو گئی، اور یہ جتنے ممتاز لوگ تھے سب کے متعلق حکومت کا آرڈر تھا کہ جہاں نظر آ جائے گولی مار دو۔ تو یہ حضرات ادھر ادھر ہو گئے۔ حاجی امداد اللہ صاحب ہجرت فرما گئے، مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی یہ بھی ہجرت فرما گئے، انہوں نے جا کے مکہ مکرمہ ٹھکانہ لگا لیا، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی یہی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھا، وہ انگریز کے قابو نہیں آئے۔ اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی پکڑے گئے تھے، 6 مہینے جیل میں رہے، لیکن آخر کو جرم ثابت نہ ہو سکا، پھر یہ رہا ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستانیوں کا ایمان محفوظ رکھنے کے لیے ان شخصیات کو محفوظ رکھا۔ آج اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اگر آج ہم صحیح عقیدے کے حامل ہیں یا ہمارے ہاں کچھ علم کی روشنی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہی اکابر کے قدموں کا صدقہ ہے مسلمانوں کو چن چن کے حکومت ختم کر رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے اندر بیٹھ کر اپنی تدبیر کے تحت جو اللہ نے ان کو سجائی، یہ دیوبند مدرسہ قائم کیا اور وہاں سے اس علم کو چلایا، تو اس کی برکت سے آج ہندوستان کے اندر صحیح علم، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان موجود ہے، اور جس میں سے کچھ قطرات ہمیں بھی نصیب ہوئے، یہ سب کا سب ان بزرگوں کا صدقہ ہے۔ جتنے ہمارے اکابر ہیں ان سب کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ، اور ان کے آخری تقریباً آخری خلیفہ ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ۔ وہ یہاں دیوبند سے فارغ ہو کے مکہ گئے تھے، اور مکہ سال ٹھہرے، وہیں حضرت سے تربیت حاصل کی، اور پھر یہاں ہندوستان میں آئے تو ان کی کرامات انہوں نے ایک رسالے میں جمع کی ہیں، اور رسالے کا نام ہے کرامات امدادیہ۔ اس لیے یہ کوئی ایسی ویسی گئی گزری بات نہیں، جس طرح سے میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ کرامتیں بعضی مراسیوں کی گائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا اعتبار کوئی نہیں، لیکن یہ رسالہ حکیم الامت کا جمع کیا ہوا ہے، ہمارے مجدد الملت کا جمع کیا ہوا ہے، جن کے علم پر، تقوی پر ہر طرح سے ہمیں اعتماد ہے، اور ہم انہی کی تعلیمات کے تحت اپنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کی جمع کی ہوئی کتاب ہے کرامات امدادیہ۔ گویا کہ اس شخصیت کی طرف اس کتاب کا منسوب ہونا ہمارے خیال کے مطابق بات کے صحیح ہونے کی کافی وافی دلیل۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ طالب علم مجھے لکھتا ہے کہ کرامات امدادیہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی کہ کرامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھی ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے کچھ متعلقین حج پہ جا رہے تھے، حاجی صاحب ہندوستان میں تھے، تھانہ بھون میں رہتے تھے۔ تھانہ بھون یہ شہر ہے ضلع مظفر نگر میں، یو پی کے اندر، میں وہاں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ خانقاہ میں رہتے تھے، اور وہ جو گئے ہوئے تھے متعلقین، وہ سمندری جہاز اس وقت چلتے تھے، دخانی چھوٹے چھوٹے کشتیوں کی شکل میں، اس وقت اتنے بڑے بڑے جہاز نہیں تھے جیسے آج کل ہیں۔ تو جہاز کے اندر جو متعلقین جا رہے تھے ان کا جہاز کو ڈاماڈول ہو گیا، ڈوبنے لگا۔ وہ تو سمندر میں گزری جو گزری۔ تھانہ بھون میں حاجی امداد اللہ صاحب کا خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب اور حافظ محمد ضامن، یہ حاجی امداد اللہ کے پیر بھائی، یہ دونوں حجرے سے نکلے تو ان دونوں کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، اور وہ کپڑے جب اتار کے دیے تو ان کپڑوں سے سمندری پانی کی بو آ رہی تھی، جیسے کہ سمندری پانی سے بھیگے ہوئے ہوں۔ اور ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارے دوستوں کا جہاز ڈاماڈول ہو گیا تھا، ہم اس کو سہارا دینے کے لیے گئے، تو اس کو سہارا دے کے ہم نے سیدھا کیا، اور وہ سمندری پانی کے ساتھ بھیگے ہوئے کپڑے تھانہ بھون میں اتار کے دیے۔ خادم یہ کہتا ہے کرامات امدادیہ کے اندر یہ کرامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ کی لکھی۔ یہ وہاں سے طالب علم نے مجھے خط لکھا، اور خط لکھ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا بزرگوں سے اس قسم کی کرامات کشتیاں سنبھالنے کی، ڈوبتوں کو سہارا دینے کی صادر ہو جاتی ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے جو حضرت نے لکھا ہے مولانا شریف علی صاحب تھانوی نے؟ اب سمجھو بات، آپ جس وقت بزرگوں کی کتابیں پڑھیں گے آپ کے سامنے اس قسم کے واقعات آئیں گے، اپنے بزرگوں کی کتابوں میں واقعات آئیں گے، اس وقت آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان واقعات کو ہم کس طرح سے سمجھیں،
इनको झूठा भी नहीं कह सकते कि लिखने वाले हमारे बुजुर्ग हैं। और अगर हम इनको सच्चा समझें तो फिर हम अपने अकीदे के साथ इसका जोड़ कैसे लगाएं? वो अकीदा जो मैंने आपको पहले बताया और कितना साफ सुथरा अकीदा है, और उस अकीदे में कोई किसी किस्म का इश्तिबाह नहीं है। ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो जब आप इस किस्म की करामात पढ़ेंगे तो करामात के पढ़ने के साथ आपके दिल में ये इश्काल आएगा कि अगर ये वाकई सही है तो फिर हमारे अकीदे के साथ इसका जोड़ क्या? या सवाने कासमी, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सवाने लिखने वाले हैं हजरत मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी, फाजिल देवबंद और हमारे अकाबिर के बहुत ही काबिल एतमाद। मुनाज़िर हसन गिलानी लिखते हैं कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ये चंद वाक़यात सुनाकर आपको जरा बनाना चाहता हूँ, देखो इस किस्म के वाक़यात हमारे बुजुर्गों की किताबों में भी हैं। तो फिर आपने इस अकीदे के साथ उसका जोड़ किस तरह से लगाना है? क्योंकि इन वाक़यात को सुनने के बाद बाज़ लोग तो कहते हैं गलत, झूठ, खुराफात, बकवास, उठा के इन किताबों को नाली में फेंक दो, हम इन किताबों के मुनकिर नहीं हैं। तो बाज़ लोग तो यूं कह के जान छुड़ा लेंगे, हमें तो ये हिम्मत नहीं है भाई, हम तो इन किताबों को सर आंखों पे रखते हैं और इन वाक़यात को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम अपने बुजुर्गों की अजमत और उनकी हकानियत के कायल होते हैं और हमारे दिलों के अंदर इन बुजुर्गों की मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन इसके बावजूद अकीदा हमारा वो है कि किसी के इख्तियार में कुछ नहीं। हमारा अकीदा क्या है? अरे वो बोलो तो सही, हमारा